دوستوں، عام طور پہ ہندوازم کو ایک غیر ابراہیمی مذہب تصور کیا جاتا ہے، لیکن ہندوازم کے ایک مشہور دیوتا جن کا نام برہما ہے، ان کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یا پھر جیوس کے مطابق ابراہم کے مابین حد درجے کی مماثلت پائی گئی ہے۔ بعض اسکالر کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پہ آئے تو یہاں کے لوگوں نے ان کو دیوتا کا درجہ دے دیا اور ان کے جانے کے بعد بت پرستی شروع کر دی، جبکہ بعض اسکالر کے مابین یہ معمہ ابھی تک زیر بحث ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی ریسرچ کے مطابق یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہیں یہ دو نام کسی ایک شخصیت کے تو نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ ٹی وی۔ ناظرین، جہاں ایک طرف برہما کو ہندوازم میں ایک بڑے دیوتا کی حیثیت حاصل ہے تو وہیں دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی کہ دا فادر آف دا پروفٹس۔ اسلام، کرسچینٹی اور جیوس کے مطابق وہ اللہ کے ایک بہت بڑے پیغمبر تھے۔ اب اگر بات کی جائے ان کے بیویوں کے نام کی تو ان کی ایک بیوی کا نام تھا سارا، اور ممکن ہے کہ یہ نام سارا جب ہندوستان کی سرزمین پہ آیا ہو تو یہ سارا سے سرسوتی بن گیا ہو۔ اگر بات کی جائے ان کی دوسرے بیوی کی تو ان کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ان کا نام ہاجرہ تھا، جبکہ ہیبرو یا عبرانی لینگویج میں ہاجرہ کو ہیگر کہا جاتا تھا یا پھر ہاگورا، کیونکہ عبرانی لینگویج میں لفظ جیم نہیں ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ نام ہیگر یا ہاگورا جب ہندوستان کی سرزمین پہ آیا ہو تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہاگورا سے گورا بن گیا ہو، جو کہ دوسرا نام ہے برہما کی ایک اور بیوی کا۔ اسی طریقے سے اگر بات کی جائے سرسوتی ریور کی تو سرسوتی ریور کا ہندو عقیدے کے مطابق ایک اور نام بھی ہے جو کہ ہے گھگر۔ تو اگر غور کیا جائے تو لفظ گھگر اور ہیگر میں کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے۔ ایک اور چیز کو اگر دیکھیں تو ہندوستان کے برہمن اور جیوز میں ایک جو اور سملیرٹی ہے وہ یہ ہے کہ جیوز بھی اپنے آپ کو خدا کی برگزیدہ قوم سمجھتے ہیں، یعنی کہ چوزن پیپل آف دا گاڈ، اور کچھ اسی طرح کا کانسیپٹ برہمن میں بھی پایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق بھی وہ خدا کی پسندیدہ قوم ہے۔ اب اگر ایک اور سملیرٹی کی بات کی جائے تو برہما نے اپنے ایک بیٹے کی قربانی دی تھی جس کا نام دکشا تھا، اور بعد میں وہ چینج ہو گیا تھا ایک ریم سے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلمان عقیدے کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی تھی، جو کہ بعد میں تبدیل ہو گئی تھی ایک ریم سے، اور کرسچن اور جیوز عقیدے کے مطابق وہ قربانی اسحاق علیہ السلام کی تھی۔ اگر مزید بات کی جائے تو برہما اور سرسوتی کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش 100 سال کی عمر میں ہوئی، یعنی کہ جب برہما کی عمر 100 سال تھی۔ اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب بیٹے کی ولادت ہوئی تو ان کی عمر 100 سال تھی۔ اگر ایک اور سملیرٹی کی بات کریں تو برہما کو جہاں پہ شفا کا خدا تصور کیا جاتا ہے تو وہیں دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کافی لوگوں کو اللہ کی مدد سے شفا دی، جس میں سے ایک مشہور قصہ ایک بادشاہ اور اس کی بیوی کا ہے جو کہ بے اولاد تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعا دی اور اللہ نے ان کو اولاد عطا کر دی۔ جہاں سام وید کے مطابق سرسوتی کو ایک جگہ پہ برہما کی بہن کہا گیا ہے تو وہیں دوسری طرف جینیسس میں سارا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہن کہا گیا ہے، اور قصص الانبیاء میں بھی آپ کو یہ ملے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پہ حضرت سارا کو اپنی بہن کہا تھا۔ جہاں رگ وید میں برہما کو سب کا باپ کہا گیا ہے تو وہیں دوسری طرف جینیسس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی قوموں کا باپ کہا گیا ہے۔ جہاں برہما کو ایک طرف رگ وید کے مطابق سفر کرنے والے کا دوست کہا گیا ہے اور رستوں کا خدا کہا گیا ہے، تو وہیں دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنعان سے لے کے مصر تک کا سفر کیا، اور پھر مڈل ایسٹ کے گرد و نواح میں ان کی زیادہ تر زندگی اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے گزری اور خدا کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے گزری۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیادہ تر زندگی سفر میں ہی رہی۔ دھروا وید کے مطابق جہاں برہمن کا ملکی وے سیلیسٹیل کاؤ یا پھر ڈولفن ہے جس کے 14 کانسٹیلیشن ہیں اس کے رائٹ سائڈ پر، اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت داؤد علیہ السلام تک 14 نسلیں گزری، پھر اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کے بیبلونین ایگزائل تک، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 14 نسلیں گزری۔ رگ وید کے مطابق برہما نے ایک کنواں کھودا تاکہ وہ مقدس گائے کو بچا سکے، شیطان کو مار سکے اور پھر زمین پہ امن لا سکے۔ کچھ اس سے ملتی جلتی کہانی آپ کو بائبل میں ملے گی جس کا ریفرنس میں نے دیا ہوا ہے۔ اس کے مطابق
پروفٹ ابراہیم نے ایک کنواں کھودا تھا ابھی میلج کے مقابلے میں، اور پھر انہوں نے کچھ گائیں اور بکریاں بھی دی تھی تاکہ ان کے قوموں کے درمیان امن آ سکے۔ اب اگر بات کی جائے برہما کے 4 سروں کی جو 4 ڈائریکشنز میں دیکھتا ہے، تو یہ کچھ مشابہت رکھتا ہے بائبل سے، جس میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے کہا کہ دیکھو جہاں تک دیکھ سکتے ہو، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں، یعنی کہ 4 ڈائریکشنز میں، جہاں سام وید میں سرسوتی کو خوبصورت، امیر، عبادت گزار اور ہیروئن آف آف اسپرنگ کہا گیا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت سارہ بھی بہت خوبصورت تھی، عبادت گزار بھی تھی، اور انہی کی نسل میں خدا کے بڑے بڑے پیغمبر بھی آئے۔ دنیا کے ایک مشہور اور عظیم فلسفی جن کا نام ایرسٹوٹل یا پھر ارسطو ہے، اور جو کہ تقریباً 384 قبل مسیح میں آئے، اور انہوں نے بھی ہندوستان اور جیوس کے مطابق اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جیوس در حقیقت ہندوستان کے ایک فلاسفر کی ڈیریویٹو ہے، اور جس کو اس نے کلانی کا نام دیا ہے، جس کی مزید تفصیل ارسطوٹل کے ایک شاگرد نے اپنی کتاب ڈی سومنو میں لکھا ہے کہ کس طرح سے ارسطوٹل نے انفارمیشن کلیکٹ کی۔ اس معاملے کو بائبل کی ایک آیت کچھ اس طرح سے واضح کرتی ہے کہ اس کے مطابق ابراہم نے اپنی لوڈیوں کے بیٹوں کو کچھ تحائف دیے اور پھر ان کو ایسٹ کی سرزمین کی طرف روانہ کر دیا، یعنی کہ مشرق کی طرف، اور اس وقت مشرق میں صرف ہندوستان ہی ایک ایسا ملک تھا۔ اب اگر بات کی جائے کہ یہ نام ابراہم سے برہما کیسے بن گیا، تو ہندو مائتھولوجی میں آپ کو ایک چیز ملے گی کہ اکثر وہ نام کے آخر میں ایک اضافی اے لگا دیتے ہیں، جس طرح کہ رام کو اکثر راما کہتے ہیں، کرشن کو کرشنا کہتے ہیں، نریندر کو نریندرا کہتا ہے، تو ممکن ہے کہ ابراہم کو بھی انہوں نے آخر میں اے لگا کے برہما کر دیا ہو۔ اسی طرح سے آپ اگر ہندوؤں کے مختلف دیوتاؤں کو انالائز کریں تو آپ کو کسی بھی دیوتا کی داڑھی نہیں نظر آئے گی سوائے برہما کے۔ فار ایگزامپل شیوا کی داڑھی نہیں ہے، نہ تو وشنو کی ہے، نہ کرشنا کی، اور کسی کی بھی نہیں، لیکن برہما کی ہے، جو کہ مسلمان یا پھر جیوز کی روایت ہے داڑھی رکھنا۔ اور مزید یہ کہ ہندو تمام دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، لیکن وہ برہما کی پوجا نہیں کرتے، اور ہندوؤں کا ماننا یہ ہے کہ ان کو شراپ دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی پوجا نہیں کی جاتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے ہمیشہ مورتی پوجا یا پھر ان کی مورتیاں بنانے یا پھر بت پرستی سے ہمیشہ منع کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، جن کو ہندوؤں کی کتابوں میں وائوسوتا منو کہا گیا ہے، یعنی کہ 7ویں منو، اور ان کی قوم نے بھی بت پرستی شروع کی تھی ان کے جانے کے بعد، ان کے بھائیوں کی مورتیاں بنا کے۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا ہو کہ ان کے جانے کے بعد ان کی مورتیاں نہیں بنانی اور نہ ہی مورتی پوجا کرنی ہے، اور پھر کچھ وہی چیز آج تک چلتی آ رہی ہے کہ برہما کی پوجا نہیں کی جاتی، کیونکہ اس وقت ایک خدا کا ذکر موجود تھا، جیسا کہ ہندوؤں کا برہم سوتر، جس طرح کہ ہمارا کلمہ ہوتا ہے ان کا برہم سوتر ہوتا ہے کلمہ، وہ ہے کہ ایکم براہم دیویا ناستے نہ ناستے کنچک، خدا ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر فردر انالائز کریں تو رگ وید میں لکھا ہے کہ او دوستو کسی کی بھی عبادت نہ کرو سوائے ایک کے، یعنی کہ ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یجروید میں لکھا ہے کہ وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں، اندھیرے میں جا رہے ہیں، جو لوگ سمبوتی اور اسمبوتی کی پوجا کرتے ہیں، یعنی کہ نیچرل تھنگس کی، قدرتی چیزوں کی، یا پھر بت پرستی کرتے ہیں یا مورتی پوجا کرتے ہیں، اور وہ لوگ اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو اگر ان منتروں کو عربک میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ بنتا ہے لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ اور جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی میں نے ہندوؤں کی کتابوں سے کیا ہے، تو یہ مکمل کلمہ بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس ویڈیو کو بنانے کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کسی کے ساتھ موازنہ کریں، بلکہ اس کا مقصد ان بھٹکے ہوئے ہندوؤں کو سیدھے رستے پہ لانا ہے۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کا پارٹ 2 بناؤں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔